ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک اس دعا کی مقبولیت کی دلیل بن جاتی ہے اور دعائیں معلق رہتی ہیں. کوئی بھی کام ہے وہ ادھورا رہتا ہے جب تک کوئی بھی کام ہے اس کے شروع میں بسم اللہ اور درود پاک نہ پڑھا جائے. تو اس لیے ہر وہ امر ذیشان کام، نیک عمل، نیک کام، اس کے شروع میں بسم اللہ اور درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. تو پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت مبارکہ حضور کے علم غیب پر دلیل ہے، حضور کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو علم غیب مصطفیٰ پر ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کی تصدق سے اس بیانات میں بھی اپنا برکت رحمت وسعت عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے. تو حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. علمک کاف ضمیر حضور کی جانب ہے. اے حبیب، میں نے آپ کو سکھا دیا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے. اب سب سے پہلے نبی جو دنیا کے اندر تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. کون حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں؟ تو سب سے پہلے جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ رب العزت جل مجدہ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، شہر کے اندر جتنے بھی گاؤں آتے ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیڑ پودے، یہاں تک کہ جو
گھریلو چیزیں استعمال کرنے والی ہیں، برتن وغیرہ، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ کتنا علم رکھتے تھے؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا عالم ہے، پھر اللہ کے حبیب کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت جل مجدہ کے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر اپنے چہرے کا عکس ڈالا۔ تو جب آپ نے اس عکس کا دیدار کیا تو آنکھوں میں اس قدر نور تھا، اس قدر جلال تھا کہ اندھیری رات میں 30 میل دوری پر کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اسی نور جمال کا یہ عالم تھا کہ 30 میل دوری پر کالی چیونٹی کو آپ اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ عقل حیران ہے، اندھیری اگر رات ہو پھر اجالے کی ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اندھیری رات اور 30 میل دوری پر چٹی کو دیکھ لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی عقل میں بات نہیں آتی۔ اور حضرات محترم، جو بات عقل میں نہ آئے، دماغ میں نہ آئے، اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں، جس سے دماغ حیران ہو، پریشان ہو کہ یار سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھیری رات 30 میل دور ایک کالی چیونٹی، اور وہ بھی چھوٹی سی چیونٹی، اس کو دیکھنا ناممکن ہے، محال ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ تو جہاں دماغ کام نہ کرے اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں، جہاں عقلیں خراب ہو جائیں۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ دوربین عطا کری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب اپنا دیدار کرایا تو بالکل قریب سے کرایا۔ ما زغل بصر وما طغى، آپ نے اپنے رب کا دیدار اس طرح سے کیا، نہ آنکھ پھری، نہ تجاوز کی، نہ حد سے زیادہ بڑھی۔ کیسا دیدار کیا ہوگا، پھر اس دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ دوربین عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں جو حضور کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ حبیب کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو 2 قبریں راستے میں پڑی، دونوں قبریں چھپی ہوئی تھیں، یعنی قبروں پر پٹلے تھے، قبریں مسمار نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی نہیں، صحیح و سالم سلامت تھی۔ اللہ کے حبیب نے ان قبروں پر جب آپ کی نگاہ نظر پڑی، آپ کی نظر مبارک پڑی، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک شخص وہ ہے جو چوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یعنی ناپاکی کی حد میں اکثر رہا کرتا تھا۔ تو باقاعدہ طور پر صحابہ نے اس کی تحقیق کی تو بعینہ ہی جو حضور نے اعلان فرمایا تھا، بعینہ اسی طرح سے وہ دونوں حضرات پائے گئے۔ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کس حال میں ہے اور کس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جیسے وہابی دیوبندی، یہ حضرات حضور کے علم غیب پر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس کے تحت کہتے ہیں
قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لا يعلم من فی السماوات والارض ارض الغیب الا اللہ. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے کسی شخص کو علم غیب نہیں عطا فرمایا. جو کچھ زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کے سوا کوئی شے علم غیب نہیں جانتی. قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ہے کہ کسی شے کو علم غیب نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر علم غیب نہیں جانتا. تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بے شک ہے، یقیناً ہے، اس میں ہے، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کا سہارا لینا پڑے گا. ہم اگر ڈائریکٹلی قرآن کا ترجمہ دیکھیں تو بے شک اس میں یہ ترجمہ ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر کو اٹھانا پڑے گا. جب ہم قرآن کی تفسیر کو اٹھائیں گے، جب مفسرین اکرام کو ہم پڑھیں گے تو اللہ اکبر قول حضرت علامہ نصفی، علامہ فخر الدین رازی، علامہ قاضی اعظم، علامہ عبدالحمید بغدادی، علامہ تفتزانی، علامہ بحر العلوم، علامہ قسطلانی، علامہ سرکانی، علامہ اسماعیل حقی، ملا علی قاری، علامہ قاضی ایاز، علامہ بغوی، قطب الوقت سیدی عبدالعزیز دباغ، محی سنہ علی محمد بغدادی، بے شمار جو راسل مفسر ہیں، تفسیر بیان کرنے والے ہیں، سب نے بعین ہی اس کا آیت کا ترجمہ یہ بتایا ہے کہ اس آیت سے مراد اور مفہوم یہ ہے کہ ذاتی جو علم ہے وہ اللہ کو ہے. ذاتی طور پر یعنی از خود اس قرآن پاک میں اس آیت میں یہ بتایا کہ ذاتی طور پر اللہ ہی علم غیب کا جاننے والا ہے. لیکن اگر اللہ اپنی عطا سے کسی کو علم غیب عطا فرمائے تو وہ عطا کر سکتا ہے اور اس نے عطا کیا ہے. تو یہاں جو بتایا گیا ہے آیت مبارکہ میں علم غیب پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر علم غیب اللہ کو ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو بتائے، کسی کو سکھائے تو یہ اس کی شان ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو تمام تر چیزوں کا علم عطا فرما دیا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. کہیں قرآن پاک میں ہے عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ الا من ارتضی، کہ غیب کا جاننے والا کسی پر غیب کا علم اطلاع مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. وما هو علی الغیب بدنین. تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرما دیا تو پھر وہ غیب بتانے میں کنجوسی اور بخل نہیں کرتے. تو اب دیکھو اس آیت مبارکہ میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. اس آیت مبارکہ میں ذاتی طور پر اللہ کو علم غیب ہے. دوسری آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا. نبیوں کی شان بہت بلند ہے. اللہ نے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب میں آسمانی دنیا پر تشریف لے گیا تو میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا. اس رکھنے کی وجہ سے میں جان گیا کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے. ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. جس طرح سے آج لوگ اعراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. حضور کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے منافقین جو حضور کے پیچھے چیمے گوئیاں کرتے تھے اور حضور کے علم غیب کا انکار کرتے تھے. ایک دن اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور پر فجر کی نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت تک کی اور جو ہو یعنی جو چیزیں ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کی بڑی بڑی نشانیاں آپ بیان کی. اور بیان کرنے کے بعد آپ نے صبح سے لے کے ظہر تک بیان کرتے رہے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ منبر نور
تشریف لے گئے. پھر آپ نے عصر تک بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد اسی بیان کے دوران آپ نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تم کو بتاؤں گا. اللہ اکبر. پھر عصر کی نماز پڑھی. عصر پڑھنے کے بعد پھر ممبر نور پر گئے. آپ نے مغرب تک بیان کیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی باپ کی نسبت کی اور کی طرف کی جاتی تھی. جھگڑے کے وقت جب اس سے کسی کا جھگڑا ہوتا تو کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. یعنی جھگڑے کے وقت ان کی نسبت ان کے باپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی جانب کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے صراحت کے ساتھ وضاحت کر دیا. جا کے انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کری بات. کہا اللہ کے حبیب سے تم نے اس طرح کا سوال کیا. اللہ کے حبیب تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے حبیب نے یہاں تک بیان کیا جو جنتی تھے وہ جنت میں چلے گئے, جو جہنم تھے وہ جہنم میں چلے گئے. کوئی شے اللہ کے حبیب سے پوشیدہ نہیں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرقے کہتے ہیں کہ حضور کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا. قیامت کب آئے گی, بارش کب ہوگی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کون کل کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا. یہ 5 چیزوں کے بارے میں. تو قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا. تو بتائیے کوئی چیز باقی رہے گی جو آپ اپنی جانب سے تخصیص کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا کہ بارش کب ہوگی, قیامت کب آئے گی. اللہ کے حبیب نے قیامت تک کی نشانیاں نہیں بتا دی کہ قیامت قرب قیامت میں یہ ہوگا, اور ہزاروں نشانیاں ابھی بھی ظاہر ہو چکی کہ زنا عام ہوگا, چوریاں ہوں گی, ایک دوسرے پر ظلم ہوگا, جو فقیر مسکین جو چرواہے ہیں بڑی بڑی لوگوں میں فخر کریں گے کہ حضور کا یہ فرمان صادق نہیں آتا. بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری ظاہر ہونے والی ہیں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کے بارے میں جنت کا مزہ سنایا. تو یہ علم غیب نہیں ہے. ایک دن حضور ممبر نور پر ہیں, عام محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آنے والے شخص آیا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو آنے والا ہے وہ جنتی. دیکھا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. سرار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد فرمایا دیکھو حضرت عمر آ رہے ہیں, یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے, آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. مولا علی آئے, سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت طلحہ آئے, سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت زبیر آئے, سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن آئے, سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص آئے, سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت سعید بن زید آئے, سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آئے, سرکار نے کہا یہ بھی جنتی ہیں. کائنات تک کے مسلمانوں نے اس زمانے میں جو بھی تھے سب نے تسلیم کہا بے شک یہ جنتی ہیں, چونکہ ان کی مقامات بہت بلند تھے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. جب پہاڑ پر اپنا مبارک قدم رکھا تو زلزلہ آ گیا. اللہ کے حبیب نے ہاتھ ڈگمگ ہونے لگا, زلزلہ آ گیا. سرکار نے اپنی مبارک ایڑی اس پہاڑ پر ماری اور کہا ٹھہر جا پہاڑ, تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت پر تیری پیٹھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. اس پشت پر پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق اعظم تھے, عثمان غنی تھے. ابھی حضور کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. یہ بات کتنے دن کے بعد صادق ہونے والی ہے, لیکن سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کون ہم میں سے شہید ہوگا اور کس کا انتقال ہوگا. اللہ اکبر. وہ بات آئی جب عمر کا زمانہ آیا, حضرت عمر کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ کے حبیب سب جانتے تھے. جنگ موتا کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے, اور 1 مہینے کی جنگ کے اختتام کے وقت حضور نے اپنے صحابہ کے درمیان جنگ کا وہ نقشہ بیان کیا.
جو صحابہ شہید ہونے والے تھے ان کی شہادت کی خبر ابھی نہیں آئی، لیکن اللہ کے حبیب جنگ کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کی آنکھیں پرنم ہے، سرکار فرماتے اب جھنڈا حضرت زید کے پاس ہے، آنکھیں پرنم ہے، بیان کر رہے ہیں صحابہ کے درمیان حضور اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن جب علم غیب کی بات آتی ہے تو قرآن خود کہتا ہے وما علی الغیب بدلیل، نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، تو اللہ نے جب علم غیب عطا فرمایا ہے تو حضور ضرور بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اب حضرت زید شہید کر دیے گئے، اب جھنڈا حضرت جعفر کے پاس ہے، حضور کی آنکھیں پرنم ہیں۔ اب اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد کہا جھنڈا حضرت ابن رواح کے پاس ہے، اور بیان کر رہے ہیں حضور کی آنکھیں پرنم ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب کی جو ہے نگاہیں جھک گئیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور مسکرائے، کہا اللہ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی فتح و نصرت عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام آئے اور وہ جنگ کا نقشہ بیان کیا تو صحابہ جو بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اس سے پہلے حضور نے بعینہ وہی اسی طرح سے اتار دیا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو 5 چیزوں کا علم نہیں تھا، کون؟ وہابی دیوبند کہتے ہیں۔ ہم تو بڑا پیار سے ان کا نام لیتے ہیں چونکہ ہمارے یہ بھائی ہیں۔ کب؟ جب یہ حضور سے سچی محبت کریں، حضور سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم تو زبان پر نام بھی نہیں لیتے بار بار، چونکہ ہماری عادت نہیں کسی کو چھڑانے کی، کسی کو برا بھلا کہنے کی۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور سے سچی محبت کرو، آپ ہمارے بھائی ہو، ہم آپ کو پہلے سینے سے لگائیں گے، لیکن حضور سے سچی محبت کرو، حضور کی عظمت کو سمجھو، حضور کے حضور کا جو مقام و مرتبہ اس کو سمجھو، حضور کی جو شان ہے، جتنا حضور کا ادب کرو گے قیامت کے دن تمہاری اتنی عزت عظمتیں ہوں گی۔ اور جو حضور کی عظمت اور عزت کو نہیں سمجھتا تو اس کی کیا عزت ہوگی؟ آپ دنیا میں ہسٹری اٹھا کے دیکھو، دنیا آج سے نہیں ہے، ہزاروں سالوں سے دنیا ہے۔ جس نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے ان کے وجود کو کیا، ان کی پوری نسلوں کو مٹا دیا، ان کا ذکر تک نہیں ہے۔ اور ذکر لیا بھی جاتا فرعون کا، شداد کا، نمرود کا، تو کوئی اچھائی سے نام لیتا ہے؟ اس کے گھر کے فرد بھی اچھائی سے نام نہیں لیتے۔ تو اگر ہم نبی کی شان میں گستاخی کریں گے تو لوگ ہمیں اچھائی سے پکاریں گے؟ ہرگز نہیں پکاریں گے۔ آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو ماں کے پیٹ میں اس کا علم نہیں ہے، اور میں حضور کے غلاموں کی شان بیان کروں، بتاؤں؟ اللہ اکبر، سب جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جب بیمار پڑ گئے تھے، 15 دن تک مسلسل ٹھنڈی کے موسم سخت سردی میں بخار میں پڑے رہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور چند وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت اور کی۔ وہ کیا وصیت کی کہ بیٹا جو میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ترکہ مال و اسباب سب اپنے 2 بھائی اور 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بولی یا ابا جان ہمارے 2 بھائی 1 بہن ہیں، دوسری تو بہن ہے ہی نہیں سمجھے؟ 2 بھائی 1 بہن تھی، لیکن ابوبکر صدیق کہتے ہیں تمہارے 2 بھائی اور بہنیں ہیں۔ تو اس پر جواب دیا انہوں نے کہ ابا جان ہمارے 2 بھائی 1 بہن ہے، 1 بہن تو ہے ہی نہیں، 1 ہی بہن ہے۔ تو کہا جو تمہاری ماں سوتیلی ہے ابن رواح بنت جرہ، ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، جب ولادت ہوئی تو بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ آپ کہتے ہو اللہ کے نبی کو ماں کے پیٹ میں غیب نہیں ہے اس کا علم، یہ تو غلاموں کی شان ہے۔ حضرت علی کہ جبریل امین ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا
کہ اے علی اللہ نے مجھے بڑا علم عطا فرمایا. نہیں حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا علی اس کے دروازے ہیں. علی حضرت علی بہت بڑے عالم تھے. تو جبریل امین سامنے آئے انسانی شکل اختیار کر کے تو اور سوال کیا اے علی یہ بتاؤ کہ جبریل امین کہاں ہے؟ آپ نے بھی بیٹھے بیٹھے شمال کی جانب دیکھا، اپنے تصورات میں جو نگاہ ولایت اللہ نے عطا فرمائی، اور جنوب کی جانب دیکھا، پھر پچھم اور اتر دیکھا، یعنی پچھم اور پورب دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ اس وقت نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے نہ پیچھے. پھر آسمانوں میں دیکھا، پھر زمینوں میں دیکھا، کہا کہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ تو کہا یا تو پھر آپ ہی جبریل امین ہیں. اللہ جبریل امین یہ دور اندیشی دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو میرے مصطفی کی شان کیا ہوگی؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی میری زبان پر نہ ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم میں یہ بتا دیتا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا اپنے گھر پہ چھپا کے آئے. میں تمہیں اپنے آئینے کی طرح دیکھتا ہوں، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کی مثل ہے. اور خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ. یہ تو صحابہ کے غلام ہیں، چونکہ صحابی کا مقام بہت ہی بلند والا ہے، تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اور آپ کی دھرتی پر سوشل میڈیا پر میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا کہ ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگا کہ ہندوستان میں ایک قبر ہے جو پورے بھارت پر حکومت کرتی ہے، اور وہ ہمارے حضور آپ کے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کو کافر بھی تسلیم کرتا ہے، غیر مسلم بھی، سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ قبر ہے جو پورے ہندوستان پر بھارت پر حکومت کرتی ہے. حضور غریب نواز کے علم غیب کام. ایک شخص پہلے لوگ لباس جو پہنتے تھے وہ گھاگرا ٹائپ کا پہنتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. اجمیر جائیے گا آپ، کبھی کبھی فوٹو کھچانے کے وہ اس طرح کا لباس دیتے ہیں، وہ بڑا گھیرے والا ہوتا ہے. حضور غریب نواز کی پاس خنجر لے کر کے بغل میں چھپا کر کے کسی طرح سے بڑا خنجر جو زہر میں آلودہ، وہ حضور غریب نواز کے آپ کو مارنے بھی آیا. اب ولیوں کی شان تو بہت بلند ہے کہ وہاں سب طرح کے لوگ آتے ہیں اور سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آیا. اب جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آیا آپ کے قتل کے منصوبے کے لیے، تو آنے والا آتا ہے، ظاہر سی بات پہلے تو بڑی میٹھی اور نرمی بات کرتا ہے، اس کے بعد کچھ کام کرتا ہے. تو اس نے بڑی محبت سے پیش آیا اور خدمتیں کی، اور اسی تعاون میں تھا کہ کسی طرح سے ان کو قتل کر دوں. جب آپ نے اس کی جو بھی ناش وغیرہ ہے اس کی تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد میں جب آپ کے پاس بیٹھا کہ اب موقع ہے اب ان کو قتل کر دیا جائے، تو حضور غریب نواز نے اس کے ارادے سے پہلے ہی کہا جو خنز ہے اب نکال اور قتل کر دے. اللہ اکبر. یہ بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا. جس کام کے لیے تو آیا ہے اس کام کو انجام دے، موقع ہے، اب میرا قتل کر دے، جو خنجر تیرے یہاں پیٹ میں چھپا ہوا اس کو نکال. اللہ اکبر. یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا اور جا کے قدموں میں گر گیا، اس نے خنجر کالا.
اور کہنے لگا کہ حضور آپ میرا قتل کر دیجئے، مجھے لوگوں نے پیسے دیے، فلاں شخص نے پہلے آپ کا قتل کر دیا جائے، تو اس کو معاف کر دیا۔ پھر حضور غریب نواز کی خدمت میں وہ رہا، اور آپ کی خدمت کا شرف اسے کیا ملا، آپ سن کے حیرت کر جائیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، یہ جملہ سننا، دل پر ہاتھ رکھو آپ لوگ۔ حضور غریب نواز کی خدمت سے اسے 45 مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو قتل کے منصوبے پر آیا تھا، نگاہیں ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدل کے ہزاروں کی تخت نے کی ایسی نگاہ ڈالی کہ ارادہ تو بدلا ہی بدلا، لیکن شرف اتنا بڑا ملا 45 مرتبہ۔ اس زمانے میں نہ کوئی حج کی یاترا، نہ کوئی جہاز کی سواری تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا انتظام تھا۔ 45 مرتبہ اسے حج کی صدق نصیب ہوئی۔ یار یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ بزرگوں کی شان نہیں تو کیا۔ اب یہ شان سننے کے بعد میں کہ کانوں میں تیل ڈال کے اور آپ کو کہہ رہی ہے کچھ نہیں جانتے، ارے مردے ہیں یہ تو مل کر مٹی میں مل گئے، تو پھر تو یہ آپ کی ہٹ درمی ہو گئی، یہ تو آپ کی دشمنی ہو گئی، یہ تو آپ کا بیر ہو گیا، یہ تو حسد اور کینہ اور بغض، حسد تندی سرکشی ہو گئی ہے آپ کی، جو سن کر بھی نہ استعمال کرے۔ آپ نے سنا ہوگا سراقہ بن مالک کے بارے میں کہ حضور نے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو رشد و ہدایت کی جانب بلایا۔ کیا دعوت؟ ایک ہی دعوت تو تھی کہ برائی سے دور رہو۔ بیٹیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دینا ان کا پیشہ تھا، سود بیاج دینا ان کا پیشہ تھا، عورتوں پر ظلم کرنا ان کا پیشہ تھا، روزے نماز سے اچھائی سے دور تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، پورے قبیلے کے قبیلے ایک دوسرے کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ سرکار نے اس کی مذمت کی اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے کی۔ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، سرکار نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، جس بت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے تم اس کی پوجا کرتے ہو، یہ کوئی خدا ہوگا تمہارا؟ بھائی جس بت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اس کو بنایا ہے، یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا؟ اپنے جسم سے مکھی نہ ہٹا سکے، خود کھا نہ سکے، تمہاری مدد نہ کر سکے، جب تم پریشانی کے عالم میں تو وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا؟ تو حضور نے اس کا رد بلی کیا، اور جو مذمت، جو برائی ان کے اندر پہلے تھی، شراب میں اس کی مذمت کی، تو حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کا مبارک شہر، پاک پوتر شہر آپ نے چھوڑا، تو جب شہر چھوڑا تو حضور کے تعاقب پر، گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ کتنے اونٹوں کا رکھا؟ کہ جو حضور کو پکڑ لے گا، محمد بن عبداللہ کو پکڑ کے لائے گا، اسے 100 اونٹ دیں گے۔ تو اس کے تعاقب میں کون لگا؟ سراقہ بن مالک، بڑا کڑیل نوجوان شخص تھا، 100 پر بھاری تھا، حضور کے تعاقب میں ملا۔ حضور کی گرفتاری کے لیے اس نے گھوڑا دوڑایا اور حضور کا اس نے پیچھا کیا، حضور کو اس نے پالا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ میں ہیں، جب سراقہ بن مالک کو دیکھا کہ نوجوان کڑیل ہے اور حضور کی گرفتاری کے لیے آیا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ سراقہ بن مالک آ رہا ہے۔ سرکار نے کہا آنے دو۔ تو قریب آیا، حضور اس کے ارادے قلب سے آگاہ ہو گئے، اس کے دل میں جو خطرات تھا، یار تم کہتے حضور علم غیب نہیں ہے، حضور اس کے دل میں کیا ہے وسوسے اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ وسیع ایسی دل، یہ قلب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ قلب یعنی عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی آتا الٹنا پلٹنا، اس میں خیالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی آپ کو اتنا دل نیک بنا دے گا کہ یار حج کرو نماز پڑھو، اور کبھی آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو حضور جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، جس کے ارادے بار بار بدلتے رہتے ہیں، حضور اس کا بھی علم مانتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ تو سرکار نے کہا اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ قریبا زمین کو حکم دیا، زمین کے اندر گھوڑا اس سمجھ وہ دھس گیا۔ جب دھس گیا تو اس نے معافی تلافی کی، حضور نے معاف کر دیا۔ اس نے 3 مرتبہ کوشش کی، تینوں مرتبہ حضور نے اس کو معاف فرما دیا۔ جب 30 مرتبہ تو حضور کی بارگاہ میں معافی تلافی کرنے لگا،
جب معافی تلافی کرنے لگا سچے دل سے کہ بار بار ہم نے کوشش کی ان کی گرفتاری کے لیے، اگر جادوئی علم ان کے پاس ہوتا تو یہ ہر بار میں کوشش ان کی کامیابی حاصل نہ ہوتی، ضرور یہ اللہ کے نہیں۔ جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کا ارادہ بدل گیا تو فوراً حضور نے اس کو خوشخبری دی کہ سراقہ تو کس خیال میں ہے، تو کس چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑا ہوا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیسر ملک ایران کے سپر پر تھی اس وقت، بہت بڑا محل، اس بادشاہ کا بہت طاقتور بادشاہ، اس کا محل، اور یہ حضور کے زمانے کے بہت بعد کی بات ہے، لیکن حضور اپنے آنے والے بعد کے زمانے کو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب حضور کا زمانہ گزر گیا، حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، اب حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر نے 12 سال کچھ مہینے خلافت سنبھالی، آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس دوران حضرت سراقہ بن مالک کے ساتھ بہت سارے معاملات آئے، جنگیں ہوئی، اور ایک جنگ میں کفار و مشرکین کے قلعے میں جانا تھا تو سراقہ بن مالک بولے کہ مجھے منجمید کے ذریعے ڈال کے ادھر چھوڑ دو، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اگر منجمید کے ذریعے تم کو اس میں ڈال پھینکیں گے تو تمہاری تو ہڈی چکنا چور ہو جائیں گے، اور پھر وہاں لوگ تلواریں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن بیمار ہو گئے، تمام اطباء ڈاکٹروں نے انکار کر دیا اب نہیں بچ پاؤ گے، تو سارے رشتے دار آپ کو دیکھنے آئے، تو اسی میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے دیکھنے کے لیے، اور کہا چونکہ آپ خلیفہ تھے مسلمانوں کے اور آپ کی بہت بڑی شان ہے، آپ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے میری حکومت میں، کہیں اگر ایک بکری بھی بھوکی رہ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ سے مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عمر نے کہا اے سراقہ آخری وقت ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ تو سراقہ بن مالک جوش میں آئے کہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ میرا انتقال ہو جائے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہن لیتا۔ اب کوئی ہندوستان کے فتح ہونے کے لیے کہا ہے کہ حکومت میرے ہاتھ میں ہوئی تو دماغ میں آتی ہے کیا؟ ارے حاکم تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے نا، اور کہا جائے میں کہوں کہ یار میں حاکم بنوں گا تو آپ تسلیم کریں گے؟ تو اس وقت یہی معاملہ تھا، لیکن انہیں حضور کے قول پر بھروسہ تھا، حضور کی عظمت پر بھروسہ تھا کہ زمین تہس نہس ہو سکتی ہے لیکن حضور کا قول باطل ہو سکتا۔ زمانہ آیا، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ صحابہ کو عطا فرمایا کہ وہ ایران فتح ہوا اور کیسر و کسرا فتح ہوا۔ مسجد نبوی کے اندر جب مال غنیمت آیا تو اس میں کنگن آئے تو اپنے ہاتھ اس حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو دیے کہ لو اب پہنو، حضور کی یہ بات کو تصدیق کرو، سچا کرو۔ کتنے زمانے بعد یہ بات ہونے والی تھی۔ تو حضرات محترم، اللہ کے حبیب کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا نہ چھپا تم پہ کروڑ دو۔ جب حضور سے اللہ رب العزت ہی کی ذات نہ چھپی تو پھر کون چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خطا خام نہ ہو، معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ